معزز ناظرین، آج کی کہانی ہے پاکیزہ رشتوں کا تقدس۔ گلی کی نکڑ پر بنا ہوا پرانا سا 2 منزلہ مکان، جہاں آنگن میں نیم کا درخت برسوں سے کھڑا تھا، وہی گھر تھا حمزہ کا۔ 14 سال کا یہ لڑکا اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ سنجیدہ، ہونہار اور خاموش طبیعت تھا۔ محلے بھر میں اس کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ ایک پرائیویٹ دفتر میں کلرک اور ماں ایک پرائمری اسکول کی ریٹائرڈ ٹیچر تھیں۔ دونوں کا خواب تھا کہ حمزہ کچھ بنے گا، کچھ کرے گا جو وہ نہ کر سکے غریبی کی وجہ سے۔ حمزہ وہ کر دکھائے گا۔ حمزہ 8ویں جماعت میں تھا، مگر اس کا علم 9ویں 10ویں کے بچوں سے بھی بہتر تھا، اس لیے اس کے والد نے سوچا اسے کسی اچھے ٹیچر سے ٹیوٹر پڑھوایا جائے۔ ان کے محلے میں ایک نام تھا جو سب کی زباں پر تھا، مس لبنہ۔ 28 سالہ شادی شدہ خاتون، 2 بچوں کی ماں اور ایک پرائیویٹ اسکول کی سینئر ٹیچر تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ اختلاف کے باعث وہ اس وقت الگ رہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب کشش تھی، آنکھوں میں تھکن تھی اور چمک بھی۔ جب حمزہ پہلی بار پڑھنے گیا تو مس لبنہ نے مسکرا کر کہا، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، بہت معصوم بھی ہو اور ذہین بھی۔ حمزہ شرما گیا، مسکرایا اور کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ سمجھ نہ سکا کہ لفظ معصوم کو لبنہ نے کس جذبے میں کہا ہے۔ پہلے ہفتے تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ لبنہ اسے الگ کمرے میں پڑھاتی جو گھر کے پچھلے حصے میں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ حمزے کے قریب آنے لگی۔ اس کی تعریفیں بڑھ گئیں، سوالات ذاتی ہونے لگے اور پڑھائی کے دوران باتیں کبھی کبھار ہنسی مذاق تک آ گئیں۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، لبنہ کا گھر سنسان تھا۔ اس نے حمزہ سے کہا، آج ذرا جلدی آ جاؤ، باقی سب گھر پر نہیں ہوں گے تو سکون سے پڑھ لیں گے۔ حمزہ کو کچھ عجیب سا تو لگا، لیکن وہ گیا۔ اس دن کا ماحول کچھ الگ تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، کھڑکی کے پردے کھلے، مگر بارش کی بوندوں نے منظر دھندلا سا رکھا تھا۔ لبنہ نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا تھا اور اس کی خوشبو کمرے میں مہک رہی تھی۔ حمزہ پڑھائی سے پہلے تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں، اس نے کہا۔ حمزہ نے ناسمجھی میں سر ہلایا۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں ایک معصوم دماغ دھندلانے لگا۔ سوالات وہ تھے جو کسی کتاب میں بھی نہیں تھے، جواب وہ تھے جنہیں کوئی بچہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ لبنہ آہستہ آہستہ اس کی معصومیت کے دائرے کو توڑ رہی تھی، اور حمزہ جو اس عمر میں تعریف، توجہ اور پیار کا بھوکا تھا، بے خبر ہو کر وہ کہاں جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تعلق ٹیچر اور شاگرد کے رشتے سے کہیں آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ تعلق یک طرفہ نہیں تھا۔ اس میں جذبات کی الجھن، عمر کا کچا پن اور ایک عورت کی ٹوٹی ہوئی نفسیات شامل ہو گئیں۔ حمزے کی جسمانی اور ذہنی حالت بدلنے لگی۔ وہ کمزور ہونے لگا، باتیں کم کرتا، نیندیں اڑ گئیں، کھانا کم۔ ماں کو فکر ہونے لگی کہ باپ نے سوچا شاید پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن اصل وجہ کوئی نہ جان پایا۔ لبنہ کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے حمزہ کو سمجھایا، یہ ہمارا راز ہے، کسی کو بتایا تو دنیا ہمیں غلط سمجھے گی، تم خاص ہو، صرف میرے ہو۔ ایک دن حمزہ کو گرم دودھ دیا، یہ پیا کرو، پڑھائی میں دماغ تیز ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں کچھ اور تھا۔ وہ دودھ اس کے لیے ایک زہر تھا جو اندر ہی اندر اس کے جذبات کو بے قابو کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ حمزہ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا۔ وہ سکول میں خاموش رہنے لگا، دوستوں سے کتراتا، گھر آ کر خود میں گم رہتا۔ آپ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی، آنکھوں میں لالی اور جسم میں کمزوری۔ یہ بچہ دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ سوال دل میں چبھنے لگا۔ ایک دن لبنہ نے حمزہ کو سکول سے چھٹی کے بعد بھی بلایا تو باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گا
کہ کیا چل رہا ہے۔ حمزہ جیسے ہی لبنہ کے گھر کی طرف گیا، اس کا باپ بھی خاموشی سے پیچھے ہو لیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کچھ لمحے گزرے، پھر باپ آہستہ سے کھڑکی کے قریب گیا جہاں اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور جو اس نے دیکھا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ لبنہ کا گھر خاموش تھا، کمرے میں پنکھا چل رہا تھا اور کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ حمزہ اندر موجود تھا اور باہر کھڑکی کے پیچھے اس کا باپ۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا فرش پر بیٹھا ہے اور لبنہ مکمل بے لباس اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ ہنس رہی تھی اور حمزہ کی کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے کسی بے جان شے کو چھو رہی ہو۔ حمزہ ساکت تھا، جیسے دماغ میں شور ہو، مگر زبان خاموش تھی۔ باپ کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ پلٹ کر بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب حمزہ گھر آیا تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا، لیکن باپ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہا تھا جو سامنے کوئی بیٹا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل تم کہاں تھے؟ باپ نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں پوچھا۔ حمزہ خاموش رہا۔ میں گیا تھا لبنہ کے گھر۔ باپ کی آواز لرز رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ باپ نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا، تمہیں کیا سمجھ آئی تھی؟ تمہیں لگا یہ محبت ہے؟ یہ عورت تم سے محبت نہیں کر رہی تھی، وہ تمہیں برباد کر رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکا۔ اس کی زبان جیسے قفل ہو گئی ہو۔ اس دن باپ نے اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گیا، ایک عورت کی ہوس کا شکار رہا۔ باپ نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ نہیں بیٹا، تم زندہ ہو اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تم نے غلطی نہیں کی، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس معاشرے کو، اسکول کو اور والدین کو جاگنا ہوگا تاکہ کوئی اور حمزہ نہ بنے۔ دوستو، اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔